اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محترم قابل احترام جناب راجہ ارون صاحب، راجہ منیر صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ ان کے صحافی حضرات ہیں، میں ان سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ مجھے جو موقع فراہم کیا کہ آپ سے میں اپنا اظہار خیال کر سکوں، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ جناب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے مرحوم والد صاحب کے دوست، بزرگ نوجوان بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، اس کا بھی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ سب اس بات سے بڑے بخوبی واقف ہیں، جب میرے مرحوم والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے عملی طور پہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، یقیناً بڑے مشکل حالات تھے، بڑا تکلیف والا ایک مرحلہ تھا، لیکن الحمدللہ ان تکلیفوں کو بھی سہا میں نے، میرا حوصلہ بھی بلند رہا، اور اس کی وجہ، حالانکہ والد کا سایہ جب سر سے چلا جاتا ہے تو یقیناً بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ایک غم ہوتا ہے جو ساری زندگی کا غم ہوتا ہے۔ میرے اس غم کو کم کرنے میں جس میرے بزرگ اور نوجوان نے کردار ادا کیا، حلقہ پی کے 43 کے تمام برادریوں کے نوجوان بزرگوں، میں ان کا دل سے مشکور ہوں کہ میرے اس غم کو آپ نے کم کیا، مجھے جو محبت آپ نے دی، میرے سر پہ جو آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، خاص طور پہ میرے بزرگوں نے جس طرح میری سرپرستی کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے مرحوم والد صاحب ایک سیاستدان، اچھے سیاستدان اور ایک خدمتگار تھے۔ میں تو ایسا سیاستدان نہ تھا، میرا تو سیاست میں یہ آغاز تھا، لیکن الحمدللہ میری بزرگوں نے جس طریقے سے میری سرپرستی کی، الحمدللہ جس طریقے سے میدان میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اپنے ڈاکومنٹس جب میں نے جمع کروائے، کاغذات جمع کروائے، آپ سب اس بات سے بڑے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں رستے میں جس طریقے سے روکا گیا، میدان سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ اپنے بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں کی دعائیں ہوں، اس کو آپ کیسے دلوں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ گراؤنڈ سے تو آپ نکال لیں گے، ان دلوں سے آپ اس محبت کو کیسے نکال سکتے ہیں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ان کی محبت، ان کی دعاؤں نے، جب الیکشن ٹریبونل سے بھی ہم لوگ ریجیکٹ ہوئے، ہم ہائی کورٹ میں گئے، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، ہمارا دل صاف تھا، ہم ایک خدمت کے جذبے سے آ رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس حلقے کو، پی کے 43 کو خاص طور پہ، ہمیں سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے، ایک خدمتگار کی ضرورت ہے۔ میں نے اس چیز کو نظر سامنے رکھتے ہوئے خود کو پیش کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ گئے، الحمدللہ جب آپ اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں تو آپ کا رب بڑا قادر ہے اور ایک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب میں ہائی کورٹ میں گیا تو میں نے بھی یہ فیصلہ کیا، یا میرے رب جو میرے حق میں بہتر ہو، میرے حلقے کے لوگوں، بزرگوں، نوجوانوں کے لیے بہتر ہو، میرے حق میں وہ فیصلہ بہتر فرما۔ تو میرے رب نے میری مدد، اللہ کی مدد سے وہاں سے ہم سرخرو ہوئے اور الحمدللہ ہم میدان میں واپس آئے، اپنے سب بزرگوں، نوجوانوں کی محبت کے ساتھ ہم میدان میں واپس آئے۔ الحمدللہ حلقے میں بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ آپ اس بات سے بھی بڑا بخوبی واقف ہیں، ہمیں کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرے مرحوم والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے ان کا ٹکٹ، ان کی پارٹی حلقے کے بزرگ، نوجوان اور اپنے حلقے کے لوگ ہیں۔ تو میں بھی یہ سمجھتا تھا اور میں یہ بات کہہ کے نکلا تھا، پہلے دن سے یہ میری بات تھی
کہ मेरी जो पार्टी है, मेरा जो टिकट है, वो आप सब लोग हैं। तमाम बरादरियों के बुजुर्ग नौजवान मेरा पार्टी भी है और मेरा टिकट भी है। आप शायद इस बात से भी बड़ा बखूबी वाकिफ होंगे कि जो नई पार्टियां वजूद में आई, उनकी तरफ से मुझे कैसे प्रेशराइज भी किया गया। मुझे मुकम्मल तौर पे प्लानिंग करके ग्राउंड से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस अजीम शख्सियत मरहूम सरदार अदरीस का ये बेटा है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने बड़ा हौसला रखा है। वो इन चीजों का सामना करना जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुर्रत और बहादुरी से, मेरी पूरी टीम मरहूम वाले साहब के चाहने वाले, और हमने उसका सामना किया। पार्टियों की बात चली, प्रेशर हमने नहीं लिया। हमने अपनी अवाम पे छोड़ा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग नौजवान, वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उस पार्टी में नहीं जाना। मैंने उस फैसले को दिल से तस्लीम किया। अगर जाती तौर पे देखा जाता, अगर मैं जाता तो हो सकता है मुझे जाती बड़े फायदे होते वहां पे, लेकिन मैं अपने जाती फायदे का मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने जो सोचा वो सिर्फ अपने हल्के के लोगों की बेहतरी के लिए सोचा, और मैंने ये फैसला लिया, मैं आपके प्रेशर सारे सह लूंगा, लेकिन मैं उस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा जहां पे मेरे बुजुर्ग नौजवान मुतमईन ना हो, जो ना पसंद करते हैं उसको। उसके बाद आपने ये भी देखा, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से हमें राब्ता किया गया। मैंने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी में कौन लोग थे? वो मरहूम सरदार अदरीस साहब की टीम थी, जानसारों की टीम थी, मोहब्बत करने वालों की टीम थी। वो मैंने उनको पूरा इख्तियार दिया, और मैंने ये भी कहा, आपने सारी यूनियन काउंसिल में से अपने बुजुर्गों नौजवानों को साथ बिठा के एक मशावरत करें कि हमें क्या करना है। पूरा इख्तियार दिया। मैंने कहा आपका जो फैसला होगा मैं उसको तस्लीम करूंगा। अगर मेरे ये 18 यूनियन काउंसिल के नौजवान बुजुर्ग ये चाहते हैं कि सरदार अतीक अदरीस अभी आप इस इलेक्शन में मत आए, तो मेरा कोई जिद का मसला नहीं है, क्योंकि मेरा पैगाम में मोहब्बत है, तो हम जिद नहीं करते इसमें। मैंने इख्तियार दिया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं सबको जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे इस मैदान में साबित कदम रखने पर मजबूर किया और मेरे साथ डट के खड़े हो गए। अभी आप इस बात से भी बड़ा बाखूबी वाकिफ है, तकरीबन 2-3 हफ्तों से एक पार्टी हमारे साथ मुसलसल राब्ते में रही। वो पार्टी थी जिसने मेरे मरहूम वाले सरदार अदरीस को 2002 में साथ निभाने का वादा किया, और अगले दिन जो उन्होंने किया, यकीनन उस पूरी गिलियात और पूरे हल्के के लिए एक तकलीफ दे मरहला था। आप एक इंसान को एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं, आप एक इंसान को साथ चलने का वादा करते हैं, एक इंसान के साथ वफा निभाने का वादा करते हैं, और फिर उसके अगले दिन आप उसके साथ बेवफाई कर जाते हैं। आपको यह भी तो देखना है कि वो अल्लाह भी तो देख रहा है, और अल्लाह के फैसले बहुत बेहतर फैसले होते हैं। मेरे रब ने मेरे उस टाइम मेरे मरहूम वालिद को सुरखरू किया, क्योंकि मेरे मरहूम वालिद की नीयत जो थी वो बिल्कुल साफ थी और अपने लोगों के हक में थी। फिर हुआ ये कि वादे, वफाएं, मोहब्बत हमारे से भी शुरू की गई, और इस कदर शुरू की गई, आपको बताता चलूं, कल एक प्रोग्राम रखा गया। मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने एक कमेटी बनाई थी और मैं कहा था ये कमेटी फैसला करे। मैं अपना इख्तियार, क्योंकि मुझे लाने वाले आप लोग हैं, तो ये इख्तियार आपको है। आप लोगों ने फैसला करना है कि मैंने किस तरफ चलना है और किसके साथ चलना है। लेकिन इनकी मोहब्बतें मुझे इस तरफ कायल की, इन्होंने बुलाया कि आप इस्लामाबाद से एबटाबाद आ जाएं। मैं एबटाबाद आ गया। मुख्तसरन बात काफी है, वो इंशाल्लाह डिटेल में ये बताएंगे भी। मैं ये समझता हूं, इंसान जब बात करता है, जबान जब दे दे, तो वो जबान बहुत बड़ी चीज होती है। कुरान पाक बहुत पाक चीज है हमारे लिए, हमें वो रखना, हमें इन चीजों से बड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन कल के प्रोग्राम में मैं वहां पे जब आखिरी टाइम पहुंचा, इसी तरह मुर्तजा साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तकरीबन 100-150 बंदा था, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी थे
اور وہ لوگ تھے جو ماشاءاللہ جن کا نام بھی ہے، اس کے اندر بہت سے پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں سارے محبت رکھنے والے لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں وہ تمام جماعتوں کے نمائندے کرتے ہیں، تمام جماعتوں کے بزرگ نوجوان محبت کرتے ہیں. صرف میں نمائندہ ایک جماعت کا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کی جو محبت ہے وہ مجھے مل رہی تھی. اس کے بیچ میں وہاں پہ قرآن رکھا گیا اور حلفاً جو باتیں ہوئیں اس میں کہا گیا کہ آج سے ہم آپ سے محبت کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی محبتیں ہم سمیٹیں گے، ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے. ہمیں تسلی دی گئی. حالانکہ میں آپ کو بڑا واضح بتا چکا ہوں، ٹکٹ کی ہمیں نہ تو خواہش تھی. ٹکٹ اگر خواہش ہوتی تو بہت پہلے ہم بڑے اچھے فیصلے کر چکے ہوتے. یہ چیزیں کرنے کے بعد کہا گیا ٹکٹ آپ کا ہوا، اور وہی 2002 والا دوبارہ دہرایا گیا، وہ وقت کو دہرایا گیا جس طرح میرے مرحوم والد کو ٹکٹ دے کے واپس کیا گیا. میں سمجھتا ہوں رات کو ایک حلف دے کے، وفا کا پیغام دے کے، محبت کا پیغام دے کے بے وفائی کی گئی، اور اگلے دن آج آپ لوگوں کے سامنے ہے جو فیصلہ ہوا. لیکن الحمدللہ میرا حوصلہ پہلے سے بھی بلند ہوا ہے. میں پہلے سے بھی خود کو مضبوط سمجھتا ہوں، کیونکہ میری نیت جو ہے وہ صاف ہے اور میں خدمت کے جذبے سے آ رہا ہوں. جب آپ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں تو آپ ایسی تکلیفیں جو ہے نا وہ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے جا کے اپنے آزاد حیثیت سے اپنے نشان کے لیے اپلائی کیا. میرا انتخابی نشان انار ہے، اور انشاءاللہ اس میدان کے اندر صرف صوبائی اسمبلی کے طور پہ نہیں، PK-43 سے بھی، قومی اسمبلی NS-16 سے بھی، اور PK-44 سے بھی صدارت ریس کا جو گروپ ہے انشاءاللہ وہ الیکشن لڑے گا. میرے ساتھ صدار ابرار صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے جس طریقے سے محبت میرے سے کی ہے اور انہوں نے جو اختیار مجھے دیا تھا، میں آج ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مجھے اختیار دیا اپنی قومی اسمبلی کے حوالے سے، آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور کھل کے الیکشن لڑیں. انشاءاللہ ہم میدان میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، ثابت قدم رہیں گے. عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ووٹ پارٹیوں کے پاس نہیں ہوتی، عوام کے پاس ووٹ ہوتی ہے. اور میں یہ بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی پوری کمپین کے دوران ہم کوشش کریں گے جو بھی ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تقریباً سارے میرے چچا ہیں، سارے میرے سے بڑے ہیں نا جی، تو سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. میں آج ان اپنے سارے چچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں ہم یہ فیصلہ اپنی عوام پہ چھوڑتے ہیں. لیٹ دیم ڈیسائیڈ، کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون ان کی نمائندگی کر سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سارے سینئر سیاستدان ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سیاستدان کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دل میں، آپ کے جو سینے میں دل ہے نا، اس میں درد ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. میں وہ درد رکھتا ہوں، بے شک عمر چھوٹی ہے لیکن وہ درد میرے اندر ہے، کیونکہ میں اس مرحوم صدارت ادریس صاحب کا بیٹا ہوں. وہ خدمتگار تھا اور اپنے لوگوں سے اس نے محبت بنائی ہے، محبت کے رشتہ بنایا ہے. اس محبت کے رشتے کو چلاؤں گا جی، بھرپور طریقے سے میدان میں رہوں گا. اپنے آنے والی مشکلات بھی میں اپنے رب پہ چھوڑوں گا، اپنے ہر فیصلے اپنے رب پہ چھوڑوں گا. جو میرے حق میں میرا رب بہتر ہوگا وہ میرا فیصلہ میرے رب کا ہے، اس کو میرے لیے منظور بھی ہوگا. میں سب حضرات کا تہ دل سے بہت مشکور ہوں، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج یہاں سے حلقہ PK-43 کے سب برادریوں کے نوجوان بزرگوں کا. انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی مرحوم صدارت ادریس کا یہ بیٹا آپ کے ساتھ وفا بھی نبھائے گا، اپنی آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ محبت کا پیغام، یہ ترقی کا مشن ہم اس کو جاری رکھیں گے، اپنے بزرگوں کے ساتھ جاری رکھیں گے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون واقعی آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں ہر یونین کونسل میں ایک بہترین ہماری ٹیمیں موجود ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہم اس الیکشن کو لڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے مزید آسانیاں کرے. بہت شکریہ.
آپ سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، میرے بھتیجے سردار عتیق نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، آپ کے آگے ساری چیزیں رکھی ہیں، تو میں کوئی ان چیزوں میں تھوڑا سا واضح پیغام گلیات میں بسنے والے تمام قبائل کو دینا چاہتا ہوں کہ سردار ادریس ایک کسی قوم یا کسی فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایک تحریک تھی. اور سردار ادریس مرحوم کا جو خدمت تھی، جس طرح لورا کو تحصیل کا درجہ، ڈگری کالج اور بے مثال جو انہوں نے علاقہ گلیات میں کام کیے ہیں، انہیں الحمدللہ ٹکٹوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہماری جو کمیٹی تھی اس کی خواہش تھی، جس کی ساری تفصیل سردار عتیق ادریس صاحب نے بتائی ہے آپ کو. مگر یہ ہم اپنے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باجرت لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. انشاءاللہ ووٹ کی پرچی سے یہ جو قرآن کے منکر تھے، انشاءاللہ ان کو قرآن کی بھی مار پڑے گی، کیونکہ انہوں نے بیریش جتنے ہمارے بزرگ گلیات کے تھے ان کی بھی بےزتی کی ہے، اور قرآن پاک کے بھی یہ منکر ہیں. سیاست کرنی چاہیے مگر قرآن پاک کو نہیں لے کے آنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ NA-16 سے سردار عتیق ادریس صاحب نے جس طرح بولا ہے کہ آپ کو میدان میں آنا چاہیے، بالکل میں ایک دبنگ طریقے سے اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ ان منکروں کا راستہ انشاءاللہ میں پورے NA-16 میں روکوں گا. اللہ نے چاہ تو مجھے اپنے گلیات میں بسنے والے تمام اقوام پہ یہ یقین ہے کہ اس دفعہ چلے ہوئے جتنے کرتوس ہیں ان کو انشاءاللہ رد کریں گے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ NA-16 پہ بھی اور PK-43 پہ نار کی فتح ہوگی. انشاءاللہ نار کامیاب ہوگا اور لوگوں کی فتح ہوگی، گلیات میں بسنے والے پسماندگیوں کی فتح ہوگی. ہمارا کسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اپنے لوگوں کی پسماندگی سے ہے، اپنے نوجوانوں کی روزگار سے ہے، اپنے جو ہماری مائیں بہنیں آج بھی 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے سر پہ گڑھے اٹھاتی ہیں، ان چیزوں سے مسائل سے ہے. اور یہ جو مافیا ہمارے پہ آج 25-30 سال سے حکمرانی کر رہا ہے، انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے ہم انشاءاللہ ان کا راستہ روکیں گے. جو انہوں نے قرآن پہ حلف دے کے قرآن کے منکر ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ گلیات میں بسنے والے تمام اقوام انشاءاللہ ووٹ کی پرچی سے PK-43 سے انشاءاللہ سردار عتیق کو اور NA-16 سے سردار ابرار کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. انشاءاللہ سیاسی میدان ہم کوئی بھی خالی نہیں چھوڑیں گے. سیاست کا جواب انشاءاللہ ہم سیاسی طریقے سے دیں گے، جمہوری طریقے سے دیں گے اور قانونی طریقے سے دیں گے. پاکستان ہمارا اپنا ہے، یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہم انشاءاللہ سیاست کرنا جانتے ہیں. یہ لوگ وراثتی طور پہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. میں مڈل کلاس آدمی ہوں، غریب لوگوں کا ساتھی ہوں. میرا منشور بھی وہی منشور ہے جو سردار ادریس صاحب کا منشور تھا، اور الحمدللہ میں نے سردار عتیق ادریس کے ساتھ پہلے دن کھڑا ہوا تھا. اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ سردار ادریس مرحوم کی خدمات کو دیکھ کے مرتے دم تک انشاءاللہ میں سردار عتیق ادریس کے ساتھ ہوں. اور ہم یہ منافقت کی جو سیاست کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ پہاڑ میں دفن کریں گے. ہم انشاءاللہ مخلص طریقے سے انشاءاللہ ہر مارچ پہ لڑیں گے. تو آخر میں تمام پریس کلب کے دوستوں کا، بھائیوں کا، صحافی برادری کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے یہ آواز، ہماری آواز اوپر تک لے کے جائیں گے، اور ہم یہی آپ سے توقع بھی رکھتے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پریس کلب کے تمام ممبران اور راجہ ہارون صاحب اور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری راجہ منیر صاحب، سب کا شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کیوں ضروری تھی. ویسے بھی آپ کے پاس ہم نے آنا تھا، ہر دو صورت میں آپ کے پاس ہم نے آنا تھا، کہ کاغذات ریجیکٹ ہونے پر بھی اور کاغذات درست ہونے پر بھی آپ کے پاس آنا تھا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پورے صوبے میں جو آپ کا رول پلے ہے، یہاں جو پریس
کلب کا رول پلے ہے، جہاں پہ جو ہمارے ایبٹ کے صحافیوں کا رول پلے ہے بڑا پازیٹیو ہے، جس کا امیج ہمارے پورے ایبٹ کا بہت اچھا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل رات کو ماوا شادیال اویلیاں کے پاس وہاں پہ پروگرام تھا، نہ ہم مسلم لیگ میں شامل ہوئے، نہ ہم نے ٹکٹ کی خواہش کی۔ خواہش بھی ان کی تھی۔ ہمیشہ مرزا جوید واسی صاحب نے جب بھی ان کو کبھی مشکل پڑتی تھی تو ان کا یہی ایک بیان ہوتا تھا کہ میں اور سردار ادریس محروم ان کا نام لیا کرتے تھے کہ ہم دونوں جب اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کو ہم سبق یاد دلائیں گے۔ ایک بار پھر جب بیرسٹر جوید عباسی صاحب نے ٹکٹ کا انکار کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم 2002 کا جو آپ کے ساتھ مہتاب عباسی صاحب نے جو کیا ہے ظلم، ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ مومن ایک بار وہ کسی سے ڈسا جاتا ہے، لیکن پھر ہم نے ایک ٹرسٹ کی کہ واقعی اس وقت یہ مشکل میں ہے اور واقعی یہ ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں جب رات کو بلایا، عتیق ادریس وہاں پہ موجود نہیں تھی، یہ اسلام آباد میں تھی، ان کی کمیٹی وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلائیں، آج ہم ان کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ وہاں پہ جو ممتاز مسلم لیگی ہیں، حاجی جوید صاحب اور بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے۔ جب ہم علیحدہ کمرے میں بیٹھے تو انہوں نے سب مسلم لیگیوں نے کہا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے آپ سردار عتیق کو ٹکٹ دیں تو مطاب مرزا جوید عباسی آپ کی سیٹ بھی آپ ون کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے جب ہال میں آئے، ہال میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک ٹیبل کے اوپر رکھا تو ہم پریشان بھی ہو گئے کہ انسان ہیں، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے تو اس کا ہمیں ازالہ ہم نہیں کر سکتے۔ جب قرآن پاک لا کر مرزا جوید عباسی نے کہا حلف کریں سب، آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ میری پیٹھ کو خالی کر دیں، اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں، تو سب نے حلف کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیر ہو کر چلیں گے۔ کلمہ پڑھا، ہاتھ بلند کیے، لیکن میں اپنے ڈسٹرکٹ ایبٹ کے علماء کرام سے، اپنے تمام مذہبی لوگوں سے، تمام عام بصیرت مسلمان یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ اس طرح کی پارٹیاں ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور ایک ایسے نوجوان کو جو ایک ایسی کلی تھی جو ابھی کھلنے جا رہی تھی، جس کے باپ نے اپنے لوگوں کی جس عاجزی انکساری کے ساتھ جو ان کی خدمت کی، ایک درویش کا بیٹا، پہلے وہ کاغذات کے اوپر آپ سمجھتے ہیں سب کچھ، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اب یہ دوسری بار اور آخری بار ہم یہ سمجھ گئے، صبح جب ہمیں بلایا کہ آپ کو 9 بجے ٹکٹ دے دیں گے، رات کو حلف ہوا، صبح بھی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو نہیں دے رہے، ہمارا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ وہاں پہ نشان حاصل نہ کر سکے۔ لیکن ہمارا ایک بھائی ہے سردار ابرار صاحب، یہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے سارا انتظامات کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ انار کا نشان ہے، جنت کا ایک پھل ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ سردار ادریس صاحب کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا جو ٹکٹ ہے وہ سردار ادریس کا مشن ہے اور سردار ادریس کی یادیں ہیں، ہم اس کو ہی لے کر چلیں گے۔ ہمیں کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں برخلاف اصلاح کر ہمیں لے کر گئے۔ ہمیں جب قرآن کی بات کی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بات کلیئر ہے، ہر انسان ہر مسلمان قرآن پہ یقین رکھتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ
इस सियासत को आगे बढ़ाएंगे और सरदार इदरीस साहब के मिशन को आगे लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी इंशाअल्लाह सरदार अतीक इदरीस के कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सरदार अतीक इदरीस साहब, ये बताएं कि आप के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अहम क़यादत है, उसने इसे आप क्या कहेंगे? धोखा कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, चीटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे आप? जनाब, मैं ये समझता हूं शायद वो जो मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ जो 2002 में हुआ, शायद वो उसका वफा निभाना चाह रहे थे, लेकिन जो हर्डल्स हैं वो आप सब बाखूबी वाकिफ हैं। मैं समझता हूं कि मैं ऐसी सियासत से दूर रहना चाहता हूं कि किसी पे फिंगर पॉइंट करूं। तो मैं ये समझता हूं जो फैसला हुआ है उसको अपनी रब की रजा समझ के और अपने लिए बेहतरी समझ के मैं उसको कबूल करता हूं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी चीजें होंगी। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको अच्छे सरप्राइज भी देंगे और बेहतर होगा जी।